وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ واجب التکریم شرکائے مجلس، جمعہ کے خطبہ کے علاوہ بھی مجھے بہت سی مجلس اور محفلوں میں خطاب کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا، قبول فرمائے، مگر آپ کی اس محفل میں جب میں حاضر ہوا ہوں تو میرے دل کی کچھ عجیب کیفیت ہے۔ بالکل میرا دل کچھ بدلا ہوا ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی حیثیت دوسرے لوگوں کی جیسی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں بھی اساتذہ طلباء ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی لائن میں ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو جو ذمہ داری امت نے سونپی ہے اور اللہ کی طرف سے جس کام پر آپ مقرر ہوئے، یقین جانے اس سے کوئی اعلیٰ منصب نہیں، نہ آپ سے زیادہ کسی کی قدر و منزلت ہے۔ یہ گردش دورہ ہے کہ اساتذہ کا وہ احترام اور ادب نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور اساتذہ بھی اس مقام پر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکے جو ان کو رکھنا چاہیے تھا، ورنہ آپ لوگ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کوئی صدر ممثل، کوئی وزیر اعظم آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص سے کوئی بات دین کی سیکھی، میرا کوئی استاد ہوا، میں زندگی بھر اس کا غلام رہا، اور میں نے اس سے حدیث سننے کے لیے اتنے چکر نہیں لگائے جتنے بعد میں اس کی خدمت کے لیے۔ استاد کوئی چھوٹی بات، شوقی مروم ملک الشعراء مصر کا وہ کہتا قم للمعلم وقت تبدیل، استاد آئے تو کھڑا ہو جایا کر اور اس کا بہت زیادہ احترام کر۔ قاد المعلم ان یکون رسولا، صرف نبوت کا درجہ جو ہے وہ باقی رہ گیا، ورنہ قریب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ استاد جو ہوتا ہے رسول ہی ہو۔ رسول کے منظر آپ نے فرمایا نہیں کہ میرا اور عام آدمی کا فرق جو ہے ایک عالم اور عابد کا اتنا فرق ہے۔ میں یہ بات کرنے والے کے مقابلے میں جو معلم ہے کہ صرف فرض پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا، وہ نفل پڑھنے والے کے مقابلے فرمایا کہ فضل ہی جیسے ادنا امتی ہے، عام امتی نہیں فرمایا ادنا، اس کے مقابلے میں ہوں استاد ایسے۔ تو قم للمعلم وقت تبدیلا قاد المعلم ان یکون رسولا ارأیت اشرف جل من الذی یبنی وینشئ انفسا معقولا، اس سے بڑھ کر شخص بھی تم نے دیکھا کوئی جو عقلوں کو اور نفسوں کو تعمیر کرتا؟ باقی لوگ جسموں کی تعمیر کرتے ہیں، والدین اور ڈاکٹر، آپ روح کی تعمیر کرتے ہیں۔ جب کام آپ کر رہے ہیں کوئی نہیں کرتے، کرے صحیح کو استاد، اگر وہ صرف یہ ہے کہ تنخواہ لینا جانتا ہے، کوئی اپنے کام سے اس سے دلچسپی نہیں، نہ سمجھتا کہ یہ امت کے بچے میرے پاس امانت ہیں، میں نے ان کو اچھے انسان بنا کر دنیا میں جانا ہے، یہ کام نہیں سمجھتا تو اس سے بڑا کوئی ظالم۔ ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت، آپ سے بڑا خائن پھر کون ہوگا کہ امت نے اپنا اصل سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا کہ ان بچوں نے بعد میں ملک سنبھالنا ہے، امت کو لے کر چلنا، آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ یہ ہے کہ پرچے رٹا دیے، انہوں نے نمبر لے لیا، شاباش، نہیں، آپ نے تو انسان بنائے۔ ارأیت اشرف جل من الذی، شوقی مرحوم کے بات ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی آدمی تم اشرف اور اعلیٰ دیکھو گے، یبنی وینشئ انفسا معقولا، کہ وہ بلڈنگیں نہیں بناتا، ہیڈ نہیں تعمیر کرتا، وہ انسان تعمیر کرتا، عقل اور نفس کی تعمیر کرتا۔ اس لیے آپ لوگوں کی محفل میں شرکت کر کے مجھے انتہائی مسرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے جو ہے نا یہ امانت ہیں، میں آپ تک اپنی عرضداشت جو ہے نا وہ اچھے انداز سے اللہ کی توفیق میں عرض کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ لوگ اپنے کام کو میرے بھائی سمجھ کہ آپ صرف ملازم نہیں ہیں، نہ تنخواہیں بٹورنے والے ہیں، باقی سارے تباہ ہو جائیں، آپ ملاح ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ امت کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے فکر چھوڑ دی نا، بچے تباہ ہو گئے، بس صرف انہوں نے امتحان پاس کر یہ نمبر اعلیٰ لے لیا، یہی لکھ دیا کہ اتنے فیصد، کوئی بات نہیں۔ آپ نے دیکھنا کوئی ایک بچہ بھی تیار کیا، نکتب ما قدموا وآثارہم، اللہ فرماتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ حساب کیوں نہیں کرتا کہ مرتی جنت دوست میں بھیجوں۔ فرمایا اگر نیکی بدی وہ ہو جو مرنے تک ہے تو پھر تو فیصلہ ہوتا ہے۔ عذاب ثواب قبر پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ کیوں نہیں دے گی؟ بھائی ابھی تو کھاتا چل رہا، جب تک قیامت کا دن نہیں آتا اور یہ کارخانہ سٹارٹ نہیں ہوتا، نہ آپ کی نیکی کا پتہ لگتا ہے نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ کی نیکی کہاں کہاں اثر انداز ہوئی، کس کس موقع پر وہ آگے سے آگے گئی شاگردوں کے ذریعے، سننے والوں کے لیے، نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ نے جو برے اثرات چھوڑے، بری مثال قائم کر دی، اس نے دنیا میں کتنی تباہی۔ جب تک یہ میزان نہیں لگتی جنت دوزخ کیسے علاق ہوگی؟ اس لیے ہمارے وہ عمل بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، اور وہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہمارے فٹ پرنٹس، ہم اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، ان مثالوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ تو قدوہ عملیہ، عملی نمونہ، استاد کی طرف بچہ دیکھتا ہے کہ میرا استاد وقت پر آتا، سچ بولتا، وعدہ پورا کرتا۔ اگر بری مثال دے رہا اور بچے بگڑ رہے ہیں تو اس نے امت کے ساتھ بہت خیانت، اتنا ظلم کیا
کہ دنیا کا کوئی ڈاکو اور چور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ توفیق دے. جیسے میرے بھائی نیازی صاحب کہہ رہے تھے, حساب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے بچے اٹھا کر ہمارے حوالے کر کہ ہم تو اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے, ماں باپ کام تو ان کا بھی ہے, مگر آپ مربی ہیں, معلم ہیں, آپ نے ان بچوں کو سنوارنا ہے. اگر آپ نے یہ فکر چھوڑ دی اور بچے تباہ ہو گئے تو کون اس کا حساب دے گا؟ کہاں دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ. تو مضمون جو میرے سامنے میرے بھائی نے رکھا کہ ہماری باتیں, اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا, کوئی اور غرض نہیں بیان کی. اللہ نے یہی بیان کیا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا رَسُولًا, جو بھی رسول ہم نے بھیجا صرف یہ کہتا رہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے بچ جاؤ. ایک ہی بات, جو بھی پیغمبر آیا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. جو رسول بھی پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے بھیجا ایک ہی وہی آتی کہ لوگوں ایک ہی الہ ہے, اس کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت کرو. اور میری اور آپ کی غرض تخلیق بھی جو بیان ہوئی کہ پیدا کیوں ہوئے, باقی سارے کام ضمنی اور فروعی, اصل کیا ہے ہماری پیدائش کی غرض؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جن اور انسان میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. اس لیے ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہ کر سکے, ایجادیں کی, ترقیاں کی. اب دنیا بگڑ گئی ہے, دانشور اٹھتے ہیں کہ قرآن تصویر کائنات کا درس دیتا ہے, سائنسی ایجادات, یہ قرآن پر ظلم ہے. تصویر کائنات کا قرآن نہیں, یہ مفہوم نہیں, یہ آپ کا اپنا فن ہے, ترقی کرے, اسلام نہیں روکتا, مگر قرآن کے ذمہ نہ اس کو لگا. قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے لگا دی, اس میں تصویر کا صرف یہ مطلب, یہ نہیں کہ ایجادیں کرتے پھرو. اس لیے آج سے تو دیکھیں سب سے ناکام پیغمبر ہوں گے. ذرا فیصلہ کریں, دانشوروں سے پوچھیں کسی پیغمبر نے ایک سوئی ایجاد نہیں کی. کیوں آپ غلط بات کہتے ہیں؟ جو کام پیغمبروں کا ہے کہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرے, اس میں وہ ناقص نہیں ہوتا. باقی کام کرنے کے لیے مخلوق خود بہتر جانتی ہے, ذمہ دارہ کرتے ہیں لوگ, طب کے ماہر ہوئے, یہ تجربات پر مبنی علوم ہے. اسلام روکتا نہیں, تجربے سے سیکھتا ہے. اس کے لیے وہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نے وہاں ہمارا ہاتھ پکڑا جو ہمارے بس سے باہر. ہم نہیں جانتے کہ اس خوراک کا اخلاق پر کیا اثر ہے. ہم جسمانی نقصان اور نفع سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹری کی, مگر کہ خنزیر کا کیا اثر بکرے گا یہ کوئی علم ابھی تک نہیں بتا سکتا. یہ پھر دین مدد کرتا ہے کہ یہ تمہاری عقل کے بس کی بات نہیں, یہ وہی بتائے گی کون سا مقید ہے. تو اللہ نے جو کام پیغمبروں سے لیا نا, وہ نہ ایجادات ہے نہ کچھ نہیں, یہ کام لوگ کرتے رہتے ہیں. ان کا اصل کام آپ سمجھیں مردم سازی. ان کی جو فیکٹریاں تھیں انسان تیار کر, انسان نہیں تیار ہوئے. انہوں نے سب ترقی کر لی, مگر بات وہی بنی جو تیارہ نظم لکھی علامہ اقبال نے کہ پرندہ دست بیٹھا ہوا تھا تو انسان فخر کر رہا تھا کہ میں نے یہ بنایا, میں نے یہ, جیسے سائنسی ایجادات پر کرتے ہیں فخر. تو پرندہ جو تھا اس نے پروں میں اپنی چونچ جو تھی نا اس کو ذرا پھیرا اور بات کہی کہ سونا انسان, تو کہتا میں چاند پر جا رہا ہوں, تو کارے زمین را نکو ساختی کہ با آسمانی پر داخل. زمین پر رہنا تجھے آ گیا, کب آسمان کا رخ کر لیا تو یہاں تو انسان بن کے رہنا نہیں آیا. زمین فساد سے بھر, ہر جگہ بم برس رہے ہیں, مر رہے ہیں, دہشت گرد ہیں, بنیاد پرست ہیں, سارا فسن خون خرابے سے زمین بھری ہے. کیا ترقی ہے؟ پیغمبروں نے یہ نہیں کی, کوئی نہیں یہ ایجادیں کی. انہوں نے انسان تیار کیا, ایسے انسان تیار کر لیے جیسے بھائی صاحب بیان کر رہے تھے. کوئی ان کے لیے نگران جو تھا اس کی ضرورت نہیں تھی, پولیس کی ضرورت نہیں تھی. ان کا اپنا اندر جو تھا روشن تھا, ان کا ضمیر اور باطن ان کی خاص کرتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا. کیسا نمونہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زمانہ میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا, اور اس سے اچھا دور نہیں آیا, پوری دنیا پر مسلمان حکمران تھے. بغداد دارالسلام, اور ہارون رشید جو تھا وہ کہا کرتا تھا اپنے دور میں جب بادل کا ٹکڑا آتا, تو جہاں جی چاہ کر جائے برس, یا وہاں میری حکومت ہوگی یا وہاں سے مجھے خراج آئے گا. مسلمان پوری دنیا پر حکمران تھے. تو بغداد میں بڑے دربار میں ایک حرامی نے بچی کو پکڑا ہوا تھا, شرارتیں کر رہا تھا. اب سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ حرامی ہے, کوئی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کر رہا. اتنے میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی بشر بن الحارث حافظ رحمۃ اللہ علیہ گزرے. انہوں نے جھمکتا دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ؟ لوگوں نے کہا یہ معاملہ اب اس حرامی کو کوئی کہہ نہیں سکتا. آپ اس کے پاس گئے, وہ نہیں آپ کو جانتا تھا, مگر آپ نے کان میں اس کے ایک بات کہی اور چلے. وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں مرے دبائے, ہوش میں آیا. اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تم بشر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں سنا تو ہے کہ شہر میں اللہ کے نیک بنے, میں ملا نہیں. انہوں نے کہا وہی تھے, تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں اس نے صرف یہ کہا کہ تو کیا کر رہا, تیرا خدا تجھے دیکھ رہا. وہ کیا کر رہا, تیرا خدا تجھے دیکھ. مسلمان تو تھا بچہ, 7 دن بخار میں رہا اور فوت ہو, تندرستی نہیں ہوا, بیمار ہو گیا. تو میں کیا کر رہا ہوں, میرا خدا مجھے دیکھ رہا. یہ کام پیغمبروں نے کیا, جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے زبور ادم کے شروع میں 3 جو ہے نا شعر لکھے
جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. باقی بول جائے نا خدا کے لیے بول جانے دو، یہ سب کچھ چھوڑ گئی. آپ اساتذہ جو دین سے اب بھی کچھ لگاؤ رکھتے ہیں، چلو آپ میں سے بہت گمراہ ہوتے ہیں، مگر جن کو رب نے تو وہ سمجھیں کہ بچوں کو صرف سبق نہیں ان کو نمازی بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، ان کے اندر کوئی اسلام رچانا. تو اقبال فرماتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی، اب تمثیل دیکھیں نا کہ بات سمجھانے کی کیسی، کہ نوجوان نہیں تھا کہ وہ آج کل ہی پیدا ہوا، عمر گزر گئی تھی اور دن کا وقت تھا، ہاتھ میں چراغ لے کر بازار میں گھوم رہا تھا، دن کے وقت ڈھونڈ رہا تھا. بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شیخ کد دام و دد ملول مو انسان مار. پوچھا کیا بابا جی ڈھونڈتے ہو بڑے بابا؟ اس نے کہا یار میں ان درندوں اور چار پایوں سے تنگ آ گیا ہوں، کوئی انسان ڈھونڈتا پھر، بڑے بازار میں انسان ڈھونڈتا پھرتا، انسان مفقود ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی علم جو ہے نا خلاق اوپر نہیں کرتا. بس ترقیاں فزکس کیمسٹری ہے، وہ علم جو پیغمبروں نے دیا تھا نامراد اس کو پسے پش ڈال، اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. جتنے مرضی نظام بدلو، جتنے مرضی آرڈیننس جاری کرو، آپ کے دل میں جب تک بیٹھتا نہیں کہ پیدا کرنے والا دیکھا، آپ نے اس کے سامنے جانا بدلہ ملے گا، کوئی حل نہیں. تو کہنے لگا میں ان درندوں اور چار پایوں سے تنگ آ گیا ہوں، کسی انسان کو ڈھونڈتا. از ہم رہانے سست عناصر جرم گرفت، ان کمے ساتھیوں سے تنگ آ گیا ہوں جو جدوجہد چھوڑ چکے. میں آج ہی رسالہ پڑھ رہا تھا، ایک دینی شخص کا دکھ ہوا کہ مسلمان جو ہے شکست پردہ ہو. دیندار بھی صوفی اور عالم بھی جو تھے انہوں نے پھینک دیے کہ نہیں کوئی اسلامی حکومت نہیں، بس اللہ اللہ کرنا تیار. گریز کشم کشے زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. ہار مان گیا، جو کام تھا کہ آپ نے دنیا پر غالب بنا اس کو الٹا خلاف دین کہنے لگے کہ ایسا سیاسی اسلام کہاں، اللہ اللہ کرو، توبہ توبہ توبہ، دین کا حلیہ ہی بگاڑنا شروع کر دیا. ہاں تو کہا کہ اب ہم رہانے سست عناصر جلم گرے، ان نکمے ساتھیوں سے تنگ آ گیا ہوں جو جہاد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے دین کے غلبہ کے لیے. میں نے شیر خدا اور رستم میں دستان مار دوں، میں تو شیر خدا رہی ہے مرتضیٰ جیسے بندے ڈھونڈتا، بابے نے کہا، یا دستان کا بیٹا جو رستم تھا وہ ایسے ڈھونڈتا. تو جواب کیا کیا اللہ کے نیک بندے؟ ہاں گفتم کہ یافت مین اشرف جستا ہے. اس نے کہا بھائی ہم بھی ڈھونڈ تھکے ہیں ساری عمر، ایسے بندے نہیں ملے. بندے گم ہو گئے نا، انسان ہی رہا، شکلیں انسانوں کی ہیں، درندے پھر رہے، چار پائے پھر رہے، راہ کل نام بلند، انسان ایک ہی نہیں ہے، نہ زبان پر اعتبار نہ اس کے کردار پر، دو ہی مان لو. شکلیں انسانوں کی ہیں، سب سے زیادہ خبیث. تو کہنے لگا وہ بزرگ جس نے پوچھا تھا، گفتم میں نے کہا یافت مین اشرف، وہ تو نہیں ملے گا، آپ کیوں ڈھونڈتے جستا ہے، وہ تو ہم بھی ڈھونڈ چکے ہیں. گفتاں کہ یافت مین شوزان مارو. اس بابے نے کہا وہ جو انسان عام نہیں ملتا میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ساری دنیا میں ایک ہی مل گیا کام ہو جائے گا. ایسے انسان دین کا کیا کرنا. تو پیغمبر جو اللہ کے آئے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے لوگ لکھتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں کہ تصویر کائنات ترقیاں ہونی چاہیے، وہی نامراد دنیا جس کو پیغمبر روکتے نہیں. یہ آپ اپنے تجربوں سے کریں، یہ پیغمبروں کا نہیں مشن. ان کا کام جو ہے کہ آپ کو یہ چیزیں برتنی سکھائیں. آپ بم بنا رہے ہیں، وہ یہ صرف سکھائیں کہاں برتنا ہے، وہ کنٹرول کریں گے آپ کے مقصد کو، آپ کی تکنیک کو نہیں کنٹرول کریں، نہ سکھائیں گے، یہ آپ سیکھتے رہیں. علاج معالجے کے طریقے نکالتے رہیں، وہ بتائیں گے کہ علاج معالجہ ڈاکٹر حضرات نے کس شفقت سے کرنا، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نہیں نکالے، ہمدردی. ان کے سامنے پیغمبروں کی یہ کہ کس طرح ان چیزوں کو برتنا، مقصد بیان کریں، طریقہ نہیں بتائیں. یہ ایک بنیادی بات ہے جو عرض کرنی تھی کہ آپ حضرات اس طرف توجہ کریں کہ اللہ کے رسول اور پیغمبر جو تھے نا ان کا مشن آپ کا مشن ہے. باقی سارے لوگ جو ہے نا ان کے چھوڑیں کام، یہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ادنا کام ہے، کرتے پھریں. مگر آپ معلم ہیں، آپ نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام تو پیغمبر کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام آئے مجلس بیٹھی مسجد میں، دیکھا ادھر بھی بیٹھے ہیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ادھر لوگ دعائیں پڑھا رہا. آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا کر رہے ہیں جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی یعنی کہ دعا سنیں یا نہ. مگر آپ بیٹھے ان کے ساتھ جو سیکھتے انما بعثت معلما، کہ میں دنیا میں ذکر وغیرہ کر یہ نہیں آیا، میں تو استاد بنا کر بیٹھا، میرا کام سکھانا. اس لیے پیغمبر آئے دنیا میں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. انسان پیدا ہوا کہ اللہ کی عبادت کرے، مگر اسلام پر ظلم عظیم ہوا صدیوں سے کہ خود عبادت کا مفہوم بدل گیا. آپ کہتے ہیں ہماری عبادتیں، عبادت کا معنی بدل گیا. عبادت یہ بدل گئی کہ کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، کتنے اذکار کرتا ہے، کتنے وظیفے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے حج. آپ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھائیں. آپ میرے بہت ذی احترام ساتھی استاد ہیں، استادوں کے بارے میں میرا تصور جو ہے نا بہت بلند. میں نے ایسا دور دیکھا کہ امتحانوں کے دنوں میں ہمارے اساتذہ اپنے گھر سے مٹی کا تیل لالٹنوں میں ڈال کر ہمیں اسکول میں رکھتے پڑھاتے، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی فیس، ایسے مشکل. اور میں صبح و شام پہلی جماعت کے استاد سے لے کر آخری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ تو بہت برگزیدہ لوگ تھے،
ویسے ہی نیت اور خلوص سے پڑھاتے تھے کہ یہ بچے لوگوں کی امانت ہمارے. اب زمانہ بدل گیا. سائیکل پر سوار ہوتے، استاد آتا ہم اتر جاتے، ان کی سائیکل پکڑتے، ٹیلا پار کراتے، جب تک وہ سوار نہ ہوتے سوار ہی نہیں ہوتے. استاد سے پڑھ کر کوئی ہے آدمی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وکیل سے پڑھتا تھا، میں ان کے سامنے کتاب کا ورق جو تھا نا وہ لاپرواہی سے نہیں اٹھتا تھا، آواز نہ پیدا ہو جائے. یہ بھی استاد کی شان میں گستاخی ہو، آہستہ سے پڑھ. استاد کی چھوٹی بات. تو پیغمبروں نے جو عبادت کا کہا کہ جن انسان عبادت کے لیے بنائے، اب ساری مساجد میں چلے لکھنے والے یہی ہے کہ بس عبادت یہی نماز روزہ کرو. قطن عبادت کا یہ وقت ہو. اتنے کام کے لیے پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو لوگ بہت راہب اور جوگی جو تھے نا، غاروں میں بڑی بڑی تپسیا اور ریاستیں کرتے تھے، انہوں نے جو رکوع اور سجدے کیا، ہماری نمازیں ان کے سامنے کچھ بھی. آپ صرف سورۃ حدید میں جو مولوی صاحب نے رحبانیت پر لکھا وہ بھی صفحے پڑھ لیں. جو رکوع میں گیا ساری عمر رکوع میں رہا، وہاں ہی سوکھ گیا، سیدھا نہیں ہوا. کوئی سجدے میں پڑ گیا اٹھا نہیں. انہوں نے بہت محنتیں کی، اللہ کو خوش کر کچھ نہیں ملا. بھائی اللہ نے جیسے بات کا حکم دیا، عبادت کیا؟ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت تو ہے تذلل والتواضع، پس ہو کر رہنا، تکبر اور غرور کا نام نہیں. ہر وقت ذہن میں کہ میں خدا کا ایک عاجز غلام. وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا وہاں بھی یاد کہ میں ایک مالک کا نوکر تھا. وہ دکان پر ہے وہاں بھی یاد ہے کہ میں ایک متواضع اور متسلم. میری کیا حیثیت؟ اس نے جب لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی. ایسا بے بس اور مجبور تکبر کرے، میں کرتا پھرے اور اپنے فیصلے کرتا پھرے، سوار ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ خدا کا ایک عاجز اور متواضع، ہر وقت اس کی گردن جھکی ہوتی ہے. وہ میدان جنگ میں بھی ظالم نہیں ہوتا، دشمنوں میں کے ساتھ بھی رحمت، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا کہ میں خدا کے سامنے ذلیل اور رسوا، میری حیثیت کیا، متکبر نہیں ہوتا. اور اس ذہنیت سے ساری دنیا کے کام، حتیٰ کہ بیوی بچوں میں بیٹھنا بھی بات ہے. یہ بات کا مفہوم چھوڑیں کہ مسجدوں میں جا کر اللہ اللہ کرنے کی بات کہتے ہیں. عبادت پوری زندگی، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور عبادت تو ہے طاعت اللہ بامتثال ما امر اللہ علیہ السنۃ الرسل. عبادت کیا ہے؟ اپنے رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے حکم دی ہے، اس طرح تجارت کرو، اس طرح بیوی بچوں میں رہو، اس طرح فیصلے کرو. ہر معاملے میں رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے احکام دیے ان کی اطاعت اور فرما برداری. یہ ہے بندگی اور غلامی کہ ہر حال میں آدمی خدا کے سامنے جھکا. یہ سوال ہے کہ مسجد میں جائے تو علماء سے پوچھے وضو رہ گیا یا ٹوٹ گیا، نماز ہوئی یا نہیں، اور باہر نکلتے ہی تجارت میں حرام کاریاں شروع کر دی. یہ خدا کا عاجز بندہ ہے، متکبر اور نافرمان اور سرکش اور باغی، اپنی مرضی کرتا اور کہتا میں خدا کا بندہ نہیں. بندے کا تو مانا ہی ذلیل اور رسوا کہ وہ خدا کے سامنے دم نہیں مارتا. عاجز بندہ پوری زندگی. اس لیے جو بات سکھانے کے لیے پیغمبر آئے نا، اور جس کے لیے جن انسان پیدا ہوا 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی چھٹی نہیں دی. بچوں کے لیے آپ کے لیے کی ادھر حضور کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. کوئی کیا یار ہماری پرائیویٹ زندگی پر بھی اسلام نے پابندیاں لگائی مناسب ہیں. خواب بہت جیسے مولوی حضرات نے گڑی، وہ بھی دین نہیں، افراد تفریح ہے. جو صحیح دین ہے اس میں نہ کوئی تنگی ہے نہ آوارگی ہے، بالکل مناسب حدود ہیں جس میں خود انسان کا اپنا بھلا، اللہ کا کوئی نفع نہیں، انسان کی اپنی بہتری. اور اسی کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ ابن تیمیہ کی تو کتاب اردو میں منتقل ہو گئی، اگر آپ کو ملے عبادت پر ہی پڑھنی. لوگوں نے دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں آپ کی عبادت کرو. عبادت ہے کیا؟ پوری کتاب العبودیہ. العبودیہ رسالہ ہے جو شیخ الاسلام نے اسی پر لکھا کہ عبادت ہے کیا، کس کے لیے پیغمبر آتے. ایسی کمال اعلیٰ کہ دھنگ رہ جاتا. احادیث علماء امت کے اقوال اردو میں ترجمہ ہو. تو انہیں کے شاگرد ابن قیم فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اس کا العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے، خواہ وہ حلال روزی کمانا، خواہ اپنی بیوی سے محبت کرنا، خواہ زمیندارہ کرنا، ہر کام من الاقوال والاعمال المرضیۃ الباطنۃ والظاہرہ. خدا کے جتنے پسندیدہ کام ہیں ظاہر میں اور باطن میں، وہ سارے جو ان کی اطاعت کرنا، یہ اصل میں اللہ کی بات. بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ تو پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ بندگی کرے، غلام بن کر آقا نہ بنے. کبھی نہ ذہن میں آیا کہ میں تو خود مختار ہوں، اپنی مرضی شروع کر دے. سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما اتیت. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات اور مرضیاں چھوڑ کر اس چیز کے تابع نہیں ہو جاتا جو لے کر میں آیا. اگر وہ شریعت کا تابع نہیں ہو تو من مرضی کیا، وہ کب بندہ؟ وہ بندہ نہیں، وہ رب بن گیا، خود آقا اور مالک بن گیا. غلامی سے دستبردار ہو گیا، بغاوت کر دی اس نے. بندہ ہوتا تو کہیں یہ نہ کہتا کہ میں کیا، تم نے اپنا سب کچھ اللہ کی سپرد کر دیا. اس لیے ہماری نمازوں کے آغاز میں یا نماز کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں سب سنت ہے، کوئی بات نہیں. والکل سنت، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سب سنت ہے. والکل حسن رسید، سب کی بڑی بنیاد
ایک بار کرنے کی یہ صرف جھگڑے پیدا کر کے ان لوگوں نے موقع دے دیا، مناظرے کر کے کہ دنیا کے اسلام کیا فساد کا سبب، نہیں سمجھتے کہ 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ سمجھا دیا کہ دور بدلنے والا ہے، ریشنلزم آنے والا لوگ اکثر سے سوچیں گے اب میں ویسا کرے کہ یہ فقہ ٹھیک ہے، یہ مانو کہ اللہ کے رسول نے یہ سب کام کیا، کوئی منسوخ نہیں ہوا، اب بھی جائے۔ اور سفیان ابن عیینہ کی طرح اگر کوئی کرے، کسی نماز میں رفع یدین کرے، کسی نہ اثر سنت پر ہو، ایک پر بھی رہنا رہو مگر انکار نہ کرو، بالکل نہ کہو دوسرا غلط ہے۔ ایک لفظ ہی شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاں ایک لفظ کے منسوخ ہو گیا، جھوٹ بولتے ہیں جھگڑوں خاطر، نہ رفع یدین منسوخ ہوا، نہ یہ کہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی، دونوں طریقے نہ ہے کیا، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب ہاتھ بھی کیا اس طرح کانوں کو پکڑ کے ہاتھ اٹھانے بھی نہیں آئے، نہ اٹھانے والوں کو پتا، چلو ایک مرتبہ اٹھاتے ہو پھر بھی سمجھو کیسے اٹھانا، قبلہ کی طرف ہتھیلیاں اس طرح، ہاں اچھی طرح کھڑا کرو، یوں نہیں مکھیوں کی طرح کھڑا کرو، اور ذہن میں بٹھاؤ کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں نا، ان میں کچھ بھی نہیں، میں نے اللہ کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ دعا کر کے کہ اللہ تو نہیں، اللہ کا گھر تو سامنے ہے، میں نے اعلان کر دیا کہ میرے ہاتھ جیسے شیخ اکبر محی الدین فرمایا صفر ہو جائے، میرے پلے کچھ ہوتا تو ہاتھ خالی کیوں ہوتے، میرا کچھ نہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے، میں ہر شے سے خالی، اللہ میرے ہاتھ خالی، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور شاہ فرماتے ہیں باطنی طور پر سوچے ادھر لا حول لکھا ہوتا ہے، ادھر لا ولا قوت، کہ نہ مجھ میں کوئی زور ہے اور نہ میری کوئی تدبیر ہے، اللہ دے تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں۔ اس لیے اسی پر تو حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو 10 انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہر شہر سے اللہ 10 بدلار، میرے ہینڈز اپ ہیں، میرے پلے ہے کیا، کس بات پر دعویٰ کروں، کس گل سے 10 میں کراں دعویٰ، میرا نہیں تو مال بیگانہ، کوئی میرا ہو تو میں کہوں نا میرا تو نہیں۔ اسی کو شیخ اکبر اللہ کے ولی نے فرمایا کہ لفظ ایک ملا کر پڑھیں تو ہم کہیں گے مال ہی، اس کا معنی بن جائے گا کہ میرا مال، اگر رک کر پڑھیں گے کہ ماں بھی معنی ہو جائے گا میرا نہیں، ہاں میرا کہاں، جس کا ہے وہ رہ جاتا۔ ابھی ایسا فرما رہا ہے کہ نا کوئی جوانی میں چلا جاتا بڑھاپا، ہوں دے اپنے کو رہیں دے اکھیں اپنی ویکھیا ٹر دیا، اتنا پیارا باپ ہوتا بیٹا اپنا تو رکھ لو پھر، نہیں اپنا نا جس کا ہے لے جاتا۔ تو جو مان لے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ میں پہلے ہی مان گیا، مجھے عقل آ گئی، میرا نہیں، سب تیرا، ہاں تیرا گھر گواہ، میں نے اس کو سامنے کر کے ہاتھ کھڑے کر لیے، میرا کچھ نہیں۔ تو جب یہ اعلان کر دیا کہ میں سرکشی سے تائب ہو گیا، میں نے نافرمانی چھوڑ دی، میں ہوں کیا کہ نافرمانیاں کروں، تیرا ایک عاجز بندہ، ہر وقت جھکا رہتا ہوں، یہ بات جو جب پیغمبر سکھانے کے لیے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے جب سمجھایا کہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اس کا یہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ جہاں بھی چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، پچھلی امتوں کی طرح نہیں کہ صرف عبادت گاؤں میں جا کر پڑھتے تھے، مگر اقبال کو اللہ نے بڑی بصیرت دی کہ اس نے کہا نہیں مسلمانوں تم بھولے ہو، بات تو کچھ اور، زمین تو اللہ کی مسجد کی قبضہ اس پر یوگن سارا کا ہوگا، ہندو قابض ہوگا، حکومت غیروں کی ہوگی، آج عنایت ہائے ہاں سلطان دی مسجد معاشد ہمارا روبر، اب میں رو رہا ہوں اور ظالم تشریحیں کرنے کی غلبہ اسلام کی بات نہ کرو یار، اور ہم سے تم اللہ اللہ کرو، دوسروں کے چھیڑنا نہیں، وہ زیر سایہ رہے، جیسے اب ہم امریکہ کے زیر سایہ نا کہ دونوں میں سے ایک تو سپریم بنے گا، اسلام بنے گا ایک کفر، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، تم قبول کر لو گے کہ اگر کفر غالب رہے زیر سایہ تو چلو ذلت کی زندگی گزارو، اور اگر یہ ہو جائے کہ اسلام غالب رہے اور یہ ہمارے ذمہ گارنٹیڈ بن کر رہے، ہم ضمانت دیں گے اللہ رسول کی کہ ان کے عبادت خانے نہیں چھیڑے جائیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر غیر مسلموں کی بات کریں، یہ اللہ رسول کی امانت ہمارے پاس امن سے رہے گا، مگر حکومت اسلام کرے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں عنایت ہایا سلطان دی مسجد معصد ہمارا ہوئے، وہ مسجد تیری بابری ڈہ جائے تو تو روتا، اور جو پوری زمین مسجد تھی تجھے نظر نہیں آتا کہ کافر تو اس پر مسلط ہو گئے، مسجد تو تیری چھین نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں اللہ کے رسول کی برکت سے ساری زمین ہماری مسجد بن گئی، الحضرات گرد شین و آسماں مسجد مومن بس جی، کہتا میں رو رہا ہوں کہ تقدیر نے یہ جلسہ دکھایا کہ مسجد مومن کی، اور حکومت روس کر رہا، امریکہ کر رہا، کافروں کے قبضہ میں چلی گئی، مرد مومن کوشت بندہ مومن جو کہتے ہیں دن رات محنت کا جہاد، کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں، لوگوں کے مال چھیننے کا نام، اگر اس لیے جائے گا کافر مرے گا، جہنمی ہوگا، جو صرف اس لیے جان دینے کے لیے جاتا کہ دنیا پر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، خلقت آرام سے رہے، مسلم غیر مسلم امن سے رہے، وہ ہے مرد مومن، مرد مومن کوشت بندہ مومن کہتے ہیں سارے ایک کوشش کس لیے کرتا تا بغیر مسجد مولا خیر، جہاد کیا فلسفہ کہ اپنے آقا کی مسجد کافروں کے سر سے چھڑائے، کہ یہ زمین تو خدا کی مسجد ہے، تم قابو کر کے بیٹھے۔ تو دین اسلام جس عبادت کی دعوت دیتا ہے وہ جب تک غلبہ اسلام نہ ہوا، جو امام المہدی کے زمانہ میں تو موعود ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، مگر پہلے ہم فارغ تو نہیں نا، مسلمان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ پوری زمین پر غلبہ اسلام کا،
دوسرے زیر سایہ رہے، امن سے رہیں، کھائیں کمائیں، اپنے مذہب تک چلیں، کسی پر ظلم نہیں. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے گروہ ہیں میری امت کے کہ جن کے خلاف انا خصم یوم قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، حضور مدعی چھڑانے کی بجائے. جن نے فرمایا جو غیر مسلم تمہارے ملک میں آباد ہیں ان سے تم نے معاہدہ کیا کہ ہمارے ملک میں رام تمہارے محافظ ہیں، پھر ان زمینوں سے بدسلوکی کی تو میں تمہارے خلاف کھڑا ہوں کہ میرے نام پر گارنٹی دے. تو اسلام کسی پر ظلم نہیں کرا، جھوٹ بولتے، مگر یہ نہیں چھٹی دیتا کہ ظالم ساری دنیا میں فساد کریں اور خود امن پسند بنیں، بم برسائے، لاکھوں عراق ایران میں افغانستان برباد کرے، شریف بنے رہے، اور مسلمان بیچارہ جان چھڑائے دہشت گرد. تو اللہ کہتا ہے جو دین لے کر پیغمبر آئے، جس کے لیے انہوں نے محنت کی اور امتوں کو کہا کہ وہ عبادت کرو، وہ عبادت عام معنی میں بہت کھلی ہے کہ پوری زندگی ہر محاذ پر ہر جگہ اللہ کے حکام کی اطاعت کرو. مگر یہ کام بڑا مشکل ہے. آپ تو کہیں گے کہ رکوع صحیح ہے، اس کی بات کروں گا، وہ معمولی نہیں ہے. ان کو ستون کہا گیا، پلر، مگر پلر صرف بنا دیے جائے، اگر جیسے باہر بننا ہے کہ ستون بنا دیے جائیں، نہ کوئی چھت نہ رہے، کون اس کو بلڈنگ کہے گا؟ کوئی عمارت کا فائدہ دے گی نہیں. ستون حضور نے کہا، ستون عمارت تو بعد میں آئے گی، چھت ہوگی، دروازہ، دین پورا جو ہے بات میں نے بیان کی نا، یہ ستون اس کو سنبھالنے کے لیے، صرف یہ نہیں مقصود ہے کہ نماز روزہ حج زکات پر بات ختم ہوگی. یہ ستون تھے، یہ سنبھالتے تھے دین کو، کہ جو لوگ پھر ان میں کامل ہو جاتے تھے وہی پھر اس امتحان میں کامیاب ہوتے تھے کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کوئی پریشر قبول نہیں کرتے تھے. امیر المومنین حاضر ہوتا تھا، وہ کہتے تھے دوسرے فریق کے ساتھ برابر کھڑا ہونا پڑا. یہ نماز ان کی حفاظت کرتی ہے. یہ نماز جو نا، یہ ویپنز ہوتے تھے، ہتھیار، جس سے وہ اثر بات میں وہ کامیاب ہوتے تھے. بذات خود یہ مقصود نہیں تھی صرف رکوع سجدوں پر بات ختم ہوگی. یہ اصل عبادت جو میں نے بالمان العام بیان کر دی، اصل عبادت ہے پوری زندگی میں خدا کی اطاعت. مگر وہ آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت تیاری کرنی چاہیے، بہت اپنے آپ کو پختہ ایسا بنے کہ پھر کتنے امتحان آئیں، دولت کے ڈھیر ہوں، ڈراوے آئیں. وہ صادی رحمۃ اللہ علیہ والی بات موحد کہ بر پائے ریزی درج، بہت سخت امتحان. یہ نماز میں پڑھ لینا مسئلہ معمولی بات، میں 10 رکھنے پڑھ لیتا ہوں. اگر کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ بولو سچ، جانتا ہوں سارے مخالف جو نا بڑے طاقتور ہیں ڈاکو، میری شامت آ جائے گی، پتا تو اب لگے گا کہ نماز نے تیرا کوئی بنایا یا بس سجدے رکوع ہے. تو یہ جو کچھ تھا نا، نماز روزہ حج کا، یہ انسان کی تعمیر کے لیے، جس کو اعلیٰ قسم کا انسان بنا دیا جائے، جس کو پھر جھونکا جائے نا جب کشمکش حیات میں ڈگمگائے، کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے، اس کے لیے تھی. اب کیا، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. رسمیں چل رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں کارخانوں سے تیار ہوتا. ایک بھی نہیں مسجد میں سے نماز پڑھ کر وہ نکلتا جس کو ہم دیکھیں کہ واقعی نماز نہیں، وہ بنا دیا اس کو. کیا اب اس کی گردن کسی کے سامنے خامنی ہوگی؟ بڑے سے بڑا بات جبروت اس کو نہیں ہلا سکتی. جب قاضی ابن ابی زیب کا پڑھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی آیا، عباسیوں سے بڑا بات جبروت تھا، مسجد حرام میں سب لوگ کھڑے ہو گئے، ابن ابی زیب نہیں کھڑے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین احترام کرنا چاہیے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کھڑے اس دن ہوں گے لوگ جب خدا کی عدالت لگی ہوگی. خلیفہ کا رویا، اس نے کہا بالکل سچ کہا ابن ابی زیب نے، یار میرے سامنے کیا کھڑا ہونا، کھڑا تو اس دن ہونا جس دن مال کے کائنات تخت پر جلوہ گر ہو. یہ کون سی چیز نماز تیار کرتی؟ یہ ہماری نمازیں نہیں تھی کہ نمازیں بھی ہیں صفر، کچھ نہیں نتیجہ. نمازی جھوٹ بولتے ہیں. حج ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا؟ ابلیس نے کہا اپنی مجلس شورا میں کہ چلو تم کیوں پریشان ہو گئے کہ میرا تختہ اٹھ جائے گا، کیا کرے گی یہ امت اگر یہ جاتی ہے مکے میں 20 دن، میرا کیا بگاڑیں؟ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا؟ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بہن. اس نے کہا میں نے ان کی تلوار کند کرتی ہے، اب وہ جذبہ جہادی نہیں ہے، جوش نہیں، یہ انقلاب چاہتے نہیں، میرا کیا بگاڑیں؟ 80 لاکھ بھی آ جائے بس پھر کر آ جائیں گے کہ ہم نے بہت سے لیے تو ایک بھی وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے یہ باتیں تھیں. اصل عبادت پوری زندگی خدا کی اطاعت، غلبہ اسلام. مگر اس کے لیے تیار یہ 4 کرتے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا. جو یہ کورس نہیں کرے گا وہ کبھی بھی وہ اصل بات نہیں کر سکتا. مگر صحیح معنوں میں سمجھ کر کے نماز کیا ہے. میں نے صرف ایک کا آپ کے سامنے عرض کیا، ہاتھ اٹھانے کا. یقین جانے اگر نماز پر لیکچر ہوں کبھی آپ کے سامنے رکوع سجدے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے خزانے بھر دی. یہ کوئی رسم ہے جو روکا کر؟ مگر ہماری ساری عمر گزر گئی، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں یہاں باندھ. کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ چھوڑنے کیوں چھوڑے بھی لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین نے چھوڑ کر پڑھی، کوئی اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ نہیں امت میں. سب اللہ کے رسول کر صحابہ کے خدا کے لیے مناظرے چھوڑو، مگر سمجھ جو رہے گا کہ چھوڑنے کیوں، وہ خود کبھی چھوڑے گا. کہے گا چھوڑنے کا مزہ جو ہے باندھنے میں نہیں. جو باندھنے کا سمجھ جائے گا کہ باندھنا کیا، وہ اس کی لذت محسوس کرے گا. ویرائٹی ہوگی. کبھی وہ سمجھے گا ناف کے نیچے کیا، کبھی سینے کو سمجھے گا. مگر یہ علم گم ہو
کیا کروں؟ میں ساتھ کہتا ہوں یہ علماء جو کہتے ہیں بڑا انہوں نے کر کی 4 عرب پڑھے اور مناظرے کرنے کے لیے بیٹھ گیا، گروہ بنا لیا، دکانیں بنائی، بڑھنے نہیں دیتے امت، جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ گمراہ بڑے بڑے امام اور نیک لوگوں کا طریقہ امت کا سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیوں اور یہی تو حافظ محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ کہتے رہو گے یہ نماز حضور کی یہ نہیں تو غیر مسلموں کو منہ ہی نہیں دکھا سکتے، وہ کہیں گے 5 وقت مجمع عام میں رسول اللہ پڑھتا رہتا ہوں مسلمانوں کو، وہ بھی جانیں، وہ تمہاری سندیں دیکھتے رہیں گے کہ اس کے راوی کمزور ہیں۔ مانو کہ یہ سارے کام حضور نے کیے اور امت نے ان کو سنبھال لیا۔ آپ حضرات ہیں اساتذہ، میں آپ کے سامنے آپ کے گروہ کے ایک شخص کا غلام رسول امین سے اللہ رحمت فرمائے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں فوت ہوئے، اللہ نے ان سے دین کا انہوں نے اپنا واقعہ بہاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے جب طالب علم نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی نمازیں کیوں، انہوں نے کہا بیٹا سنو، ہم جب پرائمری میں پڑھتے تھے ہندو مسلم بچے مشترک تھے، ایک دن ہمارے استاد آئے ہیڈ ماسٹر غلام رسول صاحب اللہ رحمۃ اللہ، انہوں نے ہمیں کہا مسلم لڑکے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹا میں نہیں جانتا تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گے، مگر میرے بچپن کی ایک بات سن لو، مسلمانوں میں جتنی نمازیں یہ کسی نے دل سے نہیں کری، یہ سب اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ حضور کی کوئی سنت مٹ جائے، اس لیے اس نے مالکیوں کو کہہ دیا اور جعفریوں کو تم چھوڑنے پر لگ جاؤ، حنفیوں کو کہہ دیا اور ہمبریوں کو ناف کے نیچے باندھو۔ یہ نمونے سرکار کے ہیں، اس لیے جب تم ساتھ ساتھ کھڑے ہو نا کسی نے یوں کیا تو خوش ہو جایا کرو کہ یار ایک تصویر حضور کی میرے پاس ہے، یہ ہے ناراض ہونے کی بات۔ یہ خود بات ہے بہاولپور میں پڑھیں، بالکل جو پڑھے گا نا دین کو وہ مان جائے، میں حوالے دے دوں گا کہ آ کر دیکھا کتنے صحابہ یہ کر رہے، جانے دو یہ ویسے کچھ فائدہ نہیں، کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ظاہری بات چیز ہے کیوں ڈھونڈو کہ چھوڑتا کیوں اور باندھتا کیوں۔ پھر آپ جب میرے پاس آئیں گے اور کبھی سنیں گے میرے لیکچر مان جائیں گے خدا کی قسم پوری دنیا پہ انٹرنیٹ پر یہ بات چلی ہے، مناظرے کیوں، ہر عالم خود ہی یہ کرے کہ کبھی چھوڑے اور کبھی باندھے، کیوں کا نہیں پتا، حکم ہے حکم ہے، حکم کیا حکم سارے یہ اللہ کے رسول نے دیے صحابہ نے دیے۔ تو یہ نمازیں یہ روزے یہ حج یہ زکات یہ حضور نے ستون فرمائے، اصل عمارت نہیں ہے، اصل عمارت وہی ہے جو ہے جو چھت ہے دیواریں دروازے، وہ تو پورا دین ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی، مگر اس کو سنبھالا ہے انہوں نے کہ نماز آپ پڑھیں گے، قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کیا ٹریننگ دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، اس کا کام یہ روزے کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ تم تتقون، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جاؤ گے، ہر وقت ذہن میں یہ خیال جازی ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا۔ آپ دیکھیں نا سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، شام کا وقت ہے، 1 منٹ باقی ہے، آپ جاتے ہیں باتھ روم میں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ کو لاکھوں بھی کوئی دے، آپ کہتے ہیں نہیں 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 اللہ کا حکم نہیں ابھی ہوا، جب اللہ اکبر ہوگا کیسی اطاعت کروائی جا رہی، اور 30 مہینے یا 30 دن یا 29 دن یہ کورس جاری رہتا، صبح سے شام تک ذہن میں بیٹھا خدا دیکھ رہا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور ولا ملا بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بے حیائی اور برائی کے کام نہیں چھوڑتا اللہ کو کیا پھر ضرورت پڑی ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ کھاتا پیتا رہا، ایسے روزے خدا نے کیا کرنا، یہ تو مشق تھی کہ تیرے اندر تقویٰ پیدا ہوتا۔ زکوٰۃ کیا، اگر زکوٰۃ بخل سے آدمی کو پاک نہیں کرتی، چلو 2.5 دیتا تھا، اس کے بعد وہ دیکھتا رشتہ دار مر رہا غریب مر رہا، وہ کہتا میں نے وہ قانونی حکم پورا کر لیا، میں کیا تھا زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو ایک صرف اشارہ تھا، ورنہ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، کنجوسی سے آدمی پاک ہوتا، وہ بیتاب ہو ڈھونڈتا رہا موقع کہ کبھی میرے سامنے کوئی حاج مانگ رہا ہے بے دریغ کا۔ اور یہی شاہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطوۃ المکیہ میں کہ جب مسکین سامنے آتا ہے اور آپ اپنی جیب کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں، آپ مسکین کا کچھ نہیں بنا رہے، آپ اپنی قیمت لگا رہے ہیں، 10 کا نوٹ نکال رہا ہے، یہی قیمت وہاں لکھی جا رہی ہے کہ میرا نام دیا تھا مسکین نے، بھائی بڑی عزت کی۔ ہاں، اور امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا ان کو امیر نہیں بنا سکتا، یہ تمہارے دروازے پر جو آیا خدا کیا کو کمی اس کو نہیں دے سکتا، اور آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ ولی بنا سکتا۔ یہ کیا ہوا، رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور ہم سب جو پیدا ہونے والے تھے سارے نکل باپ کو دکھا دیا کہ یہ بیٹے ہیں بیٹے، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ بیمار تھے، کچھ تندرست، کوئی لولے لنگڑے، تو کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا مشکل تھا، تو سب کو برابر بنا لے، تو فیصلہ ہے دین کا کہ نصف صبر ہے دین نصف شکر۔ اللہ نے سمجھا آدم پرچے تو 2 ہی دینے، سب کو ایک جیسے دیتا کیسے امتحان ہو، کچھ کو نہ دے کر ان کا صبر دیکھوں گا، کچھ کو دے کر ان کا شکر دیکھوں گا، 2 ہی پرچے۔ اب شکر کا امتحان ہو رہا کہ مجھے دیا ہے، میرے سامنے ایک مسکین آیا، اس نے کہا بھائی اللہ نے آپ کو دیا میری مدد کرو۔ اب روایت میں آتا خدا جو ہے اگر یہ سائل ذہن میں سے کوئی جھوٹے نہ ہوتے، جھوٹے بھی ہیں جو حقدار نہیں، تو فرمایا جو نہیں نہ دیتے میں ان کو اسی وقت زمین میں دفنا دیتا کہ میرا دیا مالا میرے نام پر ایک بندے نے مانگا تم نے نہیں دیا، تم زندہ رہنے کے قابل مگر تم تو کوئی جھوٹے نہیں ہے، تمہارا بہانہ بن جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المسکین رسول اللہ،
टैक्स कलेक्ट करता है, इंस्पेक्टर आप चाय मंगवा, चौधरी साहब आया ला रूट और ठग, मगर एक अल्लाह का इंस्पेक्टर आता मिस्कीन लेने की है। मैं मिस्कीन रसूल, मिस्कीन खुद आया, अल्लाह का भेजा हुआ आया। मना तो मिस्कीन आपका दात अल्लाह, मिस्कीन को दूर दिया, मिस्कीन को नहीं दिया। ये तो अल्लाह ने अपने दाएं हाथ पे नहीं दिया। मन मिस्कीन कद मन अल्लाह, अब जब तूने मिस्कीन को नहीं दिया तो मिस्कीन को खाली नहीं मोड़ा, तूने अल्लाह को लौटा दिया। इसलिए ज़कात बुखल से पाक करती, हुब्बे दुनिया राफ़ा सादत ज़कात हम मुसावात आसमा। ये चार पिलर्स क्यों नहीं करते? ये मकसूद नहीं थे कि यही रुक जाना, ये इनसे वसाइल से आगे कुछ काम लेना, कि नमाज के जरिए बेहयाई और बुराई से बचना सिखा जाए, रोज़ा तकवा पैदा करे, ज़कात जो है इसार और सखावत सिखाए, चलो उठाते चले जाओ। जिनके हम नाम लेवा, कल भी खुतबे में पढ़ा, मगर कोई नहीं, मैं दोहराता रहता हूँ, ये कंधे मुकर्रर है, इसके बगैर मज़ा नहीं आता। दीन क्या, शायर कहता बस इतनी सी हकीकत है हमारे दीन व ईमान की, ये उस जाने जहाँ का आदमी दीवाना हो जाए, अल्लाह के रसूल का सौदाई हो जाए आपकी मोहब्बत में। इसके साथ दीन क्या, कुरान हदीस जो को भरा हुआ, मोहब्बत पैदा होगी, मसले हल हो जाएंगे। जब मोहब्बत ही नहीं हो, क्या हम आपके हुक्मों का एहतराम करें? वो कानूनी बातें रह जाएंगी, नहीं, मोहब्बत में ताकत है। वो कहती है हुजूर फरमा रहा है, तू आराम से बैठा, बस इतनी सी हकीकत है हमारे दीन व ईमान की, कि उस जाने जहाँ का आदमी दीवाना हो। जब अल्लाह के रसूल का दीवाना हो जाता, दीन शहद से मीठा, इसके तलखा काम भी अद मोहब्बत तलखा शीरी से, कड़वे हुक्म भी कड़वे नहीं नजर, बेईमानों को नजर आते हैं, वो तो कड़वे हुक्म को शहद की तरह पीता कि मेरे आका फरमा रहे, हुजूर कह रहे। तो ज़कात के जरिए हुब्बे दुनिया खत्म हो जाती, पाक हो जाता है माल, बेशक करोड़ों अरबों। आप देखें ना, हुजूर ने जो ज़कात सिखाई उसका नमूना, वरना हजरत उस्मान ने 2.5 देते नहीं थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आमर मादा, कहत का साल, बारिश नहीं हुई, दुनिया तबाह हो गई, राख उड़ने लगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह रात को इशा के बाद खड़े हो जाते, मुसल्ले पर होते, जिनके लिए जन्नत की बिशारत। हुजूर ने खुद फरमाया, मैंने जन्नत में महल देखा, उसके पास औरत वुज़ू कर रही थी, मैंने पूछा किसका बताया, उमर इब्न खत्ताब, ये उनकी हूर। तो उमर, मैं तेरी गैरत की वजह से उधर नहीं गया कि उसकी बीवी वहाँ वुज़ू करे। हजरत उमर रो पड़े, या रसूल अल्लाह आपसे भी कोई गैरत? तो ऐसे आदमी रात को खड़े हो जाते कि अल्लाह अगर मेरे किसी गुनाह की वजह से उम्र पकड़ी गई है तो माफ कर, ये उम्र पर अदाब आ गया, अगर मेरा कोई कसूर है बख्श। तो हजरत उमर के ज़माने में स्कैट में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह शाम से इतनी दूर से ऊँटों की कतारें गले से लदी ज़कात, और 2.5 का नाम बुखल से पाक होने का माल पहुँचा। लोग जो थे बेचारे भूखे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह से आकर मिले बाहरी शहर के, क्या एक मन पर 1 रुपया नफा ले ले, उन्होंने कहा मुझे तो ज़्यादा मिलता। दूसरे ने कहा 2 ले ले, वो कहते गए नहीं ज़्यादा मिलता। लोग मायूस हो गए कि पता नहीं उस्मान ने यार कितना लेना, कौन इसको नफा इतना देता। मगर ऐसी ही बात हुई जो अल्लाह की कसम मैं बयान करता हूँ, मगर अगर ये मौत पर तारीखों में साबित ना होती, हम दुनियादार मानते ही ना, इस तरह का कारोबार भी होता। सुबह को यहाँ पे मुनादी ने मदीना में ऐलान कर दिया कि उस्मान के दरवाजे पर लोग आए, अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले जाएँ, एक पैसा भी नहीं गया। लोगों ने पूछा आप कहते इतना नफा मिलता, फरमाया कुरान नहीं कहता कि 700 गुना वल्लाह, जिसके लिए अल्लाह चाहेगा इससे भी कई गुना कर देगा। मैं अल्लाह के नफे की बात कर रहा था, मखलूक से क्या लेना। ये ज़कात थी, अब कानूनी के पैसे तो वो भी नहीं, बहुत थोड़े देते हैं, और जो देते हैं मिस्कीनों को तरसा दे। बाहर बैठे हैं बेचारे, सुबह से शाम तक, शेख साहब अभी फारिग नहीं है, ज़कात देना। वल्लज़ीना युअतूना ज़कात वहुम राकिऊन, कुरान तो कहता है नेक बंदे जब ज़कात दे रहे होते हैं तो बजाय इतने कि उनके सर झुके हुए, वो आदमी से सर झुका कर देते हैं कि अल्लाह तूने मुझे देने वालों में बनाया, वरना इसकी तरह मैं नहीं कर पाता, धक्के खा सकता। झुके हुए सर के साथ गुरूर नहीं हो। अब कहाँ वाले रसूल में से इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन कि जब किसी शख्स को कोई पैसा देते, मिस्कीन को हाथ पर रख ले, फिर उठा लेते, उसको बोसा देते, फिर पकड़ा देते। लोग कहते हजरत आपने क्यों चुमा? फरमाया मेरे जद्दे अमजद ने फरमाया कि जब कोई किसी मिस्कीन को देता कि उसके हाथ पर जाने से पहले वो खुदा के दाएं हाथ पर चला जाता। इसके लिए ये पैसा आम पैसा नहीं रहा, इसको तो खुदा का हाथ छूट गया, इसको बोसा बना। इतनी कदर के काबिल है ये दौलत जो खुदा के रास्ते में खर्ची। और हज क्या था? आपने फरमाया जो हज करे बेहयाई के काम न करे वैसे लौटता जैसे उसकी माँ ने जना। अब मुल्ला अय्यत ने क्या माना तरासे कि सारे जान के जुर्म करो, 60 बार चले जाओ, मक्का गंदगी धोने का मकाम है, वहाँ हो जाओ जैसे जैसे माँ के पेट से पैदा हो। रसूल का ये मनशा था, तौबा करो। रसूल करीम ने तो फरमाया था अगर सही हज किया और समझ कर किया कि काबा के क्यों घूम रहे हैं, ये पत्थर क्या है जिस पर हाथ रख कर बोसा दे रहे हैं, सफा और मरवा के चक्कर क्यों नहीं। आप 1000 किताब देखें हज पर लिखेंगे ऐसे चक्कर, या ये पढ़ना, या जिनमें से एक हरफ साबर ली ना। अल्लाह के रसूल ने कोई दुआ सिखाई कि प्रणाले में ये पढ़ो, दरवाजे पर वो ढेरों के ढेर, और ये एक भी नहीं लिखता ये है क्या।
یہ کنکریاں کیوں مارے؟ شیطان تھا اس کو ماری تھی، شیطان تو اب نظر ہی نہیں آتا، کس کو مارا؟ کوئی فلسفہ بتاؤ بھائی، اللہ نے عقل دی ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چکر اور ساتھ کنکریاں بھی ساتھ میں کیا، یہ کیوں میں نے اشارے کر دیے؟ یہ توفیق اللہ نے امام غزالی کو اور اسی طرح شیخ ابن چند لوگوں کو دی، شاہ ولی اللہ بھی جنہوں نے کیوں پر کچھ لکھا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے نا، پھر دین تحکم اور زبردستی نہیں نظر آئے گا کہ خواہ دین نے یہ حکم دیے، آپ ایک ایک بات پر اعلان کریں گے، پکار اٹھیں گے کہ ایسا ہی حکم ہونا چاہیے۔ اس کی فلسفی اور حکمت بیان کی۔ تو حج اگر آپ نے بنایا لوٹ کر آتا ایسا، تو یہ نہیں کہ آپ کو بیٹھ لوٹ کر نہیں، اس کو ایسا ہو کر آنا چاہیے، اس کو ایسا آنا چاہیے کہ جب وہ حج کر آئے تو لوگ ایسے ہی دیکھیں یار جس دن یہ دنیا میں پیدا ہوا اس دن بھی یہ کوئی گناہ نہیں اس کا تھا، اب بھی یہ پاک ہو گیا، اب کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں مارتا۔ اور اگر اس کے الٹ نتیجہ آتا ڈن کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ حج کرنے سے پہلے اچھا آدمی تھا، حج کرنے کے بعد تو بالکل یہ تباہی ہو، توبہ تو یہ حج تھا جو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ حج کو تو بدلنا چاہیے تھا کہ وہ نیا انسان جنم لے کر آتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بائبل میں آتا ہے کہ یہودی عالم نے پوچھا کہ استاد جنت میں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کوئی شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اس نے کہا یہ کیا عجیب بات، وہ ماں کے پیٹ میں گھر، فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھتا تھا مگر تو جاہل نکلا، یہ پیدائش نہیں جو رسول نے کہی نا کہ وہ ایسے آیا جیسے نئے سرے سے بچہ پیدا ہو، ایک نیا انسان بن کے۔ نئی پیدائش کا مطلب بالکل اس کا کردار اور اخلاق بدل گیا۔ لوگوں نے کہا جھوٹا تھا، اب تو یہ سچا ہو۔ اور ایسی نوبت آئی، بات ختم کروں، آخری زمانہ تھا، گورنمنٹ برطانیہ مسلط ہو گئی، مسلمان ہار گئے، لوگوں نے اپنی کوشش کی مگر بیچارے بس رسی جل گئی پر بل نہ گیا، مجاہدین ختم ہو گئے، پھانسیاں جگہ جگہ چوکوں میں گاڑ دی گئی، درختوں پر لوگ لٹکا دیا، ہم نے تو منظر ہی نہیں دیکھا۔ اب کہتے ہیں انگریزی دور اچھا تھا، ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا تھا، آزادی کے نہ قدر اور نہ شکرے۔ کتنے ہزار آدمی جزائر انڈمان میں کالے پانی میں مارا گیا، لوگ لٹکا دیے گئے۔ تو ایک حاجی صاحب سے، حاجی مظفر حسین، مجاہدین میں سے وہ بچے رہ گئے۔ اب ان کی دینی غیرت تھی کہ انہوں نے اپنے مکان کو دارالاسلام قرار دے دیا کہ میری یہ اسلامی حکومت ہے، میں گھر سے باہر کر نہیں رکھوں گا، حالانکہ باہر دروازے پر انگریزی حکومت آ چکی۔ قسم کھا لی کہ میں نہیں ان کا منہ دیکھوں، باہر نہیں جاؤں، بس اپنے دل کی بات ہے کہ میں کافروں کی حکومت کیوں مانوں۔ اب مقدمہ آ گیا، مقدمہ ایک مسجد تھی پرانی بنی، ہندوؤں نے موقع دے کر انگریزی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ ہمارا مندر تھا، ان لوگوں نے قبضہ کر کے مسجد بنا لی تھی، ہوا ایسا ہی تھا۔ مسلمان کہتے تھے مسجد۔ اس نے پوچھا جج نے کہ تم لوگ مسلمان کسی ہندو پر اعتبار کرتے ہو کہ میں اس سے پوچھ لوں تو جو وہ کہ مان لو؟ انہوں نے کہا نہیں جج صاحب یہ ایک مذہبی معاملہ، ہم نہیں کسی ہندو پر اعتبار۔ اس نے ہندوؤں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، انہوں نے کہا ہے تو جناب باسلام مذہب دینی، مگر حاجی مظفر حسین جو ہے اگر وہ کہہ دینا کہ یہ مسجد تھی تو ہم اپنا کیس واپس لے لیں۔ اب اس نے کہا حاجی صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب مجاہدین کے پچے کھسے ہیں، مگر انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میری یہ اسلامی حکومت۔ اس نے کہا یار ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، تو وہ بس ہو چکے ہیں بھائی لوگ، مگر خیر میں ان کی بات کو رد نہیں کرتا، میں خود دروازے پر چلا جاؤں۔ دروازے پر گیا، اس نے کہا دوسری طرف منہ کر کے نا حاجی صاحب یہ مسئلہ حل کرنے، دونوں قومیں مرنے مرنے پر چلی ہے۔ حاجی صاحب کو اور ساری رات مسلمان کہتے رہے، پیر ان کے پکڑتے رہے کہ حاجی صاحب آپ کہہ دیں یہ مسجد، مگر حاجی صاحب نے کہا جناب یہ مندر ہی تھا، مسلمانوں نے بعد میں مسجد بنا دی۔ فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں ہی کئی ہندوؤں نے اسلام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ حاجی صاحب کے علاوہ ہمارے کسی آدمی کے بس میں ہوتا وہ زور جھوٹ بول دیتا، انہوں نے سچ کہا، مسجد نہیں تھی مندر تھا۔ تو ایک 4 ستون جو ہے نا، پلر خدا کے لیے جو عالم کرتا ہے، ارکان اسلام 5 ہے، وہ پر تھم ہے نا ستون۔ آپ بتائیں چھت نہ ہو، دروازے نہ ہو، کچھ نہ ہو، کوئی عمارت کا گارڈ نہ ہو، اندر کوئی سامان نہ ہو، وہ ستونوں سے کوئی کام چلتا؟ ایسی بیوقوفی کی بات کہ ستونوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ستون تو جو تھے تیار کر ای ہم اسباب استحکام، یہ نماز روزہ حج بٹیاں ہیں، ایسے کارخانے ہیں جس میں تجھے پختہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کو پختہ کرنے کا سامان ہے، برتنا تو آگے، برتنے کا موقع آگے آئے گا کہ ان بٹیوں سے تیار ہو کر کوئی نکلا، ای ہم اسباب استحکام تو پختہ ہی محکم اگر اسلام ہے۔ یہ 4 پکے ہو گئے نا ستون، تو انشاءاللہ باقی مرحلہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا بسر ہو جائے گا۔ مگر ان 4 کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ان نے سکھایا کیا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ مگر آخری بات ایک صحابی رسول کی بیان کر کے، جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں چلو نماز بھی ایک کام ہے، ہو جائے گا، درمیان میں بات آ گئی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، ان کے ایک شاگرد ابو بصیر ان کی بیوی کے پاس آئے ام حمیدہ کے، وہ اس وقت موت کے وقت نہیں تھے،
تو حمیدہ نے کہا کہ کاش ابو بصیر تو اس وقت ہوتا جب امام جعفر صادقی دنیا چھوڑ رہے تھے، اب نواسہ رسول کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت کیا کہا امام؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من استخف بالصلاۃ لم تنل شفاعت، کہ نماز نہ پڑھنا تو کجا رہا، جس نے نماز کو کوئی معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا جب بھی ہو جائے گا، اس کو قیامت کے دن ہماری اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے مقدم تو یہ ہونا چاہیے، فکر لائق ہو کہ 12 بج گیا، 12:15 پر زور کیا نماز ہو جانی ہے، پہلے سے تیار۔ صحابی فرماتا جب سے اسلام قبول کیا ایک وقت بھی نماز کا ایسا نہیں آیا کہ میں وضو کر کے اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں، فکر مند ہوتا تھا وقت میں۔ اور جب زور کا وقت شروع ہوتا 4 سنتے تو پڑھ لیتا تھا نا کہ جماعت جب ہوگی، چلو وہ انتظامی معاملہ۔ سورج کے ڈھلتے ادھر اس نے سر جھکا دیا آسمان پر، آدھا دن گزر گیا وہ جھک گیا، ہمیں بھی ساتھ ہی جھکنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا کہ لدلوک کی شمس، زور نہیں کہا لدلوک کی شمس، نام ہی ایسا رکھے تم دیکھ رہی ہو کہ آفتاب جھک گیا، جس کو ساری دنیا سجدے کر دی اس نے سر خم کر لیا، وہ قیام میں تھا، اب رکوع کی طرف جانے لگا، تم بیٹھے ہوئے، فرمایا سجدے بڑھنے لگے، ہر جو چیز اس کا سایہ بڑھنے لگا، وہ اشارہ نہیں کر رہا، سگنل تو ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام بیتا فرمایا 4 سنتے اسی وقت پڑھ لیتا ہوں، جماعت کو اب پھر بعد میں انتظار کریں۔ ایسے بے چین جب نماز کے لیے ہو جائیں گے نا پھر مزہ آئے گا۔ کہاں ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر، کہ حضرت جعفر فوت ہو گیا، ان کے بڑے بھائی تھے، اب حضرت زبیر نے ان سے کچھ قرضہ لیا تھا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کاغذ پڑھتے ہوئے غلطی سے سمجھ لیا کہ حضرت جعفر نے ہمارا دینا انہوں نے تھا، یہ سمجھ لیا جلدی سے کہ حضرت جعفر کی ذمہ قرضہ۔ انہوں نے جا کر عبداللہ سے کہا کہ آپ کے والد میں ہمارا قرضہ ہے۔ عبداللہ جانتے تھے کہ نہیں دینا نے، مگر وہ سید کا جواب تھا، تاریخ میں لکھا کہ سخیوں کے طرح عبداللہ نے جتایا بھی نہیں کہ دینے تو تیرے ابے نے اسی وقت دے دیے پیسے، مگر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، دینے تو ہم نے، یہ پھر گئے مجھ سے غلطی، میری فلاں زمین لے لی۔ اب زمین انہوں نے بھی کمی دینے کا ارادہ کیا کہ جہاں پانی نہیں مدینہ میں جاتا تھا عبداللہ بن جعفر پھر بھی رسول کی اولاد میں سے تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں عبداللہ بن زبیر مجھے وہی قبول۔ وہاں جا کر انہوں نے جو نماز پڑھی، ابن حجر فرماتے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ ابن زبیر نے تو یہ سمجھ کر مجھے دی ہے کہ یہ کبھی آباد نہیں ہوتا، مگر تو قادر ہے، تو نے میرے دادا اسماعیل کے لیے چشمہ جاری کر دیا۔ اب وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ چشمہ جاری ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر پھر آیا کہ آپ مجھے دے دو، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جس نیت سے دیا تھا وہ آپ کی تھی، اب اللہ نے میرے لیے چشمہ جاری، میں نہیں آپ سے لڑ رہا ہوں۔ اس کو اقبال کہتے ہیں سجدہ ہے قدوہ زمین الرزیدہ، اور مسلمان وہ سجدہ کہاں گیا جس سے زمین کانپ جاتی، جب آدمی سجدے میں سر رکھتا تھا زمین جو جنبش میں آ جاتی۔ بر مراد مہر و ماں گردیدہ، وہ اگر چاند اور سورج کو کہتا تھا کہ پڑھ جاؤ تو پڑھ جاتے تھے۔ عاشقو ہے رب اعلیٰ تجاس، اب وہ سجدے میں رب اعلیٰ کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں جس سے اعلیٰ کو، وہ شان و شوکت کہاں گئی؟ ای قصور ہے ماہیا، ای گناہ ہے ماہیا تکثیر ہے، بتا یہ خدا کا قصور ہے یہ ہمارا گناہ ہے؟ ہم وہ نمازیں چھوڑ گئے، خدا کی وہ مدد نہیں رہی۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ واقعی یہ عبادت ہیں، مگر بالمعنی الخاص، یہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ اصل بات ہے کہ پوری زندگی میں آدمی اللہ کے قوانین کی اطاعت کرے، یہ اس کے لیے تیاری، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی، یہ کام کرنا پڑے گا پورے شعور اور ادراک کے ساتھ، پھر انسان میں وہ قوت اور طاقت پیدا ہوگی کہ وہ ہر مرحلے میں ثابت قدم رہے گا، کہیں بھی متزلزل نہیں ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دیں۔ میں پھر یاد دہانوں کروں گا کہ جو آپ کا کام ہے خدا کے لیے، یہ نہ طبیبوں کا ہے نہ معالجوں کا، آپ اس گئے گزرے دور میں امت کو سنبھال لیں، جو آپ کے بس میں ہیں بچوں پر شفقت کریں، ان کو نمازی اور دیندار بنانے کی کوشش کریں، نصابی کتابوں سے بھی بڑھ کر ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فضل کرو اور سنت صاحب، میں نے تو آپ کی خواہش پر پروگرام مکا دیا۔ بسم اللہ۔ دوستاں رہے نہ رہے، 15-20 منٹ نا جی سوال و جواب کے لیے رکھتے ہیں، تو جناب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ بلا تکلف پوچھیں، بڑی خوشی ہوگی آپ جیسے دیر لوگوں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بلا جی کوئی آغاز نیازی صاحب کر گا جیسے دوست کر دیں نا، بسم اللہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ۔ سوال یہی ہے کہ جو غیر مسلم حکمران ہیں ان سے تو کوئی بھائی نہیں، جو مرضی کرے، جو دعویٰ اسلام کا کرے اور منافقانہ طرز عمل سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے بارے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ نیازی صاحب نے جو سوال اٹھایا نا،
یہ ہمارا بہت دیرینہ مرض ہے، اور جس چیز کو آج ہم رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت عدالت نے دفن کر دیا، وہ بیچارے کیا دفن کریں گے؟ ہمارے تو دفتر بڑے ہوئے حدیثوں کے، تفسیروں کے، فقہ کے، یہ 1300-1400 سال سے نظریہ ضرورت جو ہے نا ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم جب بیچارے بے بس ہو گئے، حکومتوں نے ان کو بالکل ختم کر دیا، تو انہوں نے یہ پھر ایک مسئلہ بیان کر دیا جو ہر کتاب میں ہے، ہر عالم بیان کرتا ہے، بلکہ اب کہتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا کہ مسلمان حکمران جب تک اعلان نہ کرے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لیں، ان کا مال چھین لے، ان کے کوڑے برسائے، ہم فاسق فاجر کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ یہ نظریہ ضرورت ہے جو صدیوں سے کتابوں میں لکھا، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے اماموں نے لکھ دیا، اس لیے امت میں جو رہی صحیح جرت اور دلیری تھی نا ظالموں کے مقابلے میں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں وہ بے شک جتنا جائے گندا، اگر تم نے بغاوت کی یا اس کے خلاف خروج کیا، نصیحت کر سکتے ہو، تم دوسری ہو گئے، وہ بخشا جائے گا۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ علماء بھی بیچارے کہتے ہیں کہ اگر ہم یار اس کے خلاف بولیں، دین تو ہمیں کہتا، حدیثیں اس کے لیے لکھ دی گئیں، فقہ لکھ دی گئیں، اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوا، ہر فقہ والوں نے ایسا لکھا نظریہ ضرور کہ بس وہ بیٹھ گیا، اب کیا کریں؟ اللہ انت رو کفر ہوا، جب تک وہ کھلا اعلان نہیں کرتا کہ میں کافر ہو گیا، اس وقت ہم کچھ نہیں کرتے، ہمارے ہاتھ باندھ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کروکی نہیں ہوا ایوب کے زمانہ میں تاریخی حوالہ دوں کہ اس مسئلے نے کتنا ہمیں غریب 126 اسکالر سے مختلف ملکوں کے، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، اس میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو ایک مستشرقہ عورت تھی بڑی فاضلہ، اس نے مقالہ اسلام کے سیاسی نظام پر پڑھا، پڑھی لکھی، اس نے بہت تعریف کی کہ اسلام کا نظام حکومت بہت اعلیٰ، رعیت کے لیے بڑے اچھے، رعایا کے لیے حکمرانوں کی، مگر آخر میں اس نے کہا کہ اس میں ایک خلل رہ گیا، خامی رہ گئی اسلام میں کہ حکمران اگر نیک چلتا رہے تو احسان ہے اس کا، اگر وہ غلط ہو جائے تو چیک نہیں، روک نہیں، حوالے دیے اس نے حدیث نے، فقہ کے، باقی کتابیں بڑھی، اس نے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس حکمران کے خلاف کوئی ریوارڈ کیا جائے۔ اب سب سر کے سر جھک گئے، شام سے بھی آئے تھے مبعوث، مصر سے بھی سر، اور وہاں کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کیا اسلام؟ ریا بے بس ہے بیٹا، دن دیہڑے میری بیٹی اٹھا لی، اس نے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا مال لے جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں تیری کمر پر کوڑے مارے، کچھ نہیں کر، حدیثیں پڑھی۔ مودودی صاحب نے لکھا کہ اب تو اسلام کا منہ سیاہ ہو، باقی اس بات کا کوئی جواب، یہ تو بیڑا غرق کر دیا نظریہ ضرورت۔ انہوں نے پھر اپنی باری پر کہا کہ میری اس محترمہ بہن نے جو کچھ کہا، باقی جمہور یہی کہتے ہیں، مگر یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ جب مسلمان بس ہو گئے تھے تو مجبور ہے کہ دنوں کی یہ باتیں ہیں، ورنہ دین کوئی یہ حکم نہیں دیتا کہ ایسے ظالموں کے خلاف چپ رہو، آدمی جہاد کر سکتا، اس کے لیے حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا، بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ جب منصور کے خلاف اٹھے عبداللہ بن حسن کے بیٹے نفس کیا، انہوں نے فتوے دیے کہ 50 نفلی حجوں سے بہتر، تو بات بن گئی، بڑا اثر ہوا، اور لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یار، بعد میں کمزوری سے لوگ خاموش رہتا ہے، دین تو روکتا ہوتا تو امام حسین نہ آرام سے بیٹھتا تھا، عبداللہ بن زبیر نہ بیٹھتا، مدینہ کیوں بغاوت کرتا، مسئلہ کوئی نہیں، مجبوری نے لوگوں سے لکھوائی، مگر بعد میں یہ مولوی حضرات بعد نہیں آئے، تفہیمات کی ایک جلد آپ کو ملے نا، وہ خط و کتابت، انہوں نے کہا مودودی تو نے غلط باتیں کہیں، حضرت حسین ویسے ہی غلط تھے، اب تو یہ سارے دیوبندی اہل حدیث اسی پر ہو گئے نا کہ حسین تو تھا ہی ضدی معاذ اللہ، اس کو تو ساری دنیا رو، ہر مسجد میں یہی بکواس ہوتی ہے، اور میں اگر شہادت حسین بیان کرتا ہوں تو فتوے دیتے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، حضرت حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول کو خود فرشتوں نے بشارت دی، وہ نکالو صحیح حدیث، تو پردہ ڈالتے ہو، کیوں بات کو چھپانے کو؟ تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تو خود غلط تھا، باقی ابو حنیفہ نے بچپن میں یہ باتیں کہی ہیں، اس وقت ان کا علم پختہ نہیں تھا، بعد میں وہ بھی تھوڑا ٹائب ہو گئے، وہ ساری خط و کتاب ہے۔ تو مودودی صاحب نے آخر میں کہا کہ تمہیں پتا کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اس عورت نے گلا دبا دیا، علماء خاموش ہو گئے، میں نے 2-4 حوالے نکال کر جان چھڑائی، وہ بھی اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑو ان کو، تم پھر بتاؤ اس کے سوال کا کیا جواب ہے؟ واقعی آئی یہ کہ حرم تو مرضی کرتا رہا، مسلمان خاموش، جواب بھی تم نہیں کوئی دیتے، میرے جواب کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے یہ نیازی صاحب قصور کسی ایک کا نہیں، بہت پرانوں کا قصور ہے۔ نظریہ ضرورت جو ہے نا کہ جو شخص مسلط ہو جائے، زبردستی تخت پر قبضہ کر رہے، وہ ظالم ہو جیسا جی چک، جب تک وہ کلمہ نہ چھوڑے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے، مگر ہے مسئلہ جھوٹا، بالکل جھوٹا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حالات پر منحصر ہے کہ اگر موقع ملے، فوج میں سے بھی کچھ لوگ نیک نکلائیں، ایسے کی گردن با کر تختہ اٹھ لیں اور اسلام نافذ کر لیں، دین راستہ نہیں روکتا، ہمیں بھی موقع ملے ہم ایسا کر لیں، اسلام نہیں روکتا، باقی حالات دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے موقع، اسلام کی طرف سے نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو باتیں ہیں کہ خلیفہ کی اطاعت کی، میں اسی بھی ضمن وضاحت کرتا ہوں،
یہ اللہ کے رسول نے اس خلیفہ کے لیے کہا جو آئین کے تحت منتخب، امت نے چنا ہو، کوئی جبر نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں. ہم نے اپنی آزادی سے ابو بکر صدیق کو چنا، بعد میں وہ کچھ غلط کام کرنے لگا، وہاں صبر کا حکم ہے، جلدی نہ کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، جب تو حد سے گزر جائے گا تو دیکھا جائے گا. جس کا انتخاب ہی نہیں ہوا وہ مسلط اور بعد برود ہے، اس کی تو آئینی حیثیت ہی کوئی، ایک دن بھی صدر نہیں. کس معنی سے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے کسی کی بیوی اغوا کر لی اور بعد میں آیتیں پڑھنی شروع کر دے کہ خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے. بس تو خاوند ہے، خاوند جو شریعہ اس کی اطاعت کا، تو خاوند نہیں. اسی طرح یہ ظالم متصرف حاکم خلیفہ ہی نہیں، خلیفہ ہے جیسے حضرت عمر نے اعلان کیا تھا. ان کی زندگی میں لوگوں نے کیا کیا کہ آپ نے بھی تو ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا نا حضور کی وفات کے بعد، مشورہ کوئی نہیں لیا تھا. جب تم مرو گے تو ہم حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ بھی خلافت قائم ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑی بری مثال قائم ہو رہی. انہوں نے پھر مدینہ آ کر خطبہ دیا، بہت لمبا خطبہ صحیح بخاری میں. انہوں نے کہا وہ ہنگامی حالات دیکھو، میں خود مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کوئی معیاری نہیں، کہاں پھلتا اچانک کرنی پڑی. حالات کیا ہو گئے؟ منافقین نے مدینہ میں ہنگامہ برپا کر دیا. اگر مجلس میں طے کر کے نہ ہوتا خون ریزی ہو جائے، لاش حضور کی پڑی رہے، بربادی ہو جائے. اب کوئی شخص اس طرح کی بیعت کرے، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر کے مشورے کے بعد، جو بیعت کرے اس کی بھی گردن اڑا دو اور جو اس کی حکومت مانے اس کی بھی گردن اڑا دو. امت کا حق ہے خلیفہ چننے کا، کون ہے یہ ایسا کر سکے؟ اس لیے پہلے بھائی خلیفہ بنو، پھر کچھ غلطیاں ہوگی، ہم کافی حد تک صبر کریں گے. جب تم خلیفہ ہی نہیں ہو، آئین تباہ کر کے ڈاکو کی طرح تم نے قبضہ کیا، تم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہو کہ میرے خلاف بغاوت نہ کرو؟ تم بنے کب سے خلیفہ کی تمہاری اطاعت کی ہے؟ ہاں جی فرمائیں. جی فرمائیں. سندھ صاحب یہ عیاشی عاشی میں جو قومیں پڑتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تباہ بالکل. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپین کنٹری، وہاں یہ تو بہت چیزیں ہیں لیکن وہ تباہی کی بجائے فرمان ہی نیچے جا رہے ہیں. سندھ صاحب کی بات بھی سنیں، واقعی ایسی چیزیں ذہنوں کو پریشان کرتی. انہی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. رسول اللہ کے ساتھی بھی پریشان تھے، کفار نے بھی دلیل بنائی ہوئی تھی اسلام سچا ہوتا، ہم نے پیغمبر کو مدینہ سے نکال دیا، صحابہ کو آگ پر لٹاتے ہیں، کہاں گئی ہے خدا کی مات؟ اگر یہ سچا ہوتا اللہ نہ مات کرتا. اور مسلمان بھی بیچارے پریشان تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ اللہ کی نصرت کے وعدے کہاں. آپ وہاں دیکھیں اللہ نے کہا تمہارا 1000 سال جو ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے. تم سمجھتے ہو کہ بس جلدی سے یہ کیوں نہیں ہو گیا؟ تم سمجھتے ہو 1000 سال ہو گیا قوم کا، اللہ کے ہاں تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا. لمبی مہلت ملتی ہے قوموں، بچائی برائی کا مظاہرہ اسٹیج پر کرتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں ایجادات وغیرہ وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. اللہ وہ بھی موقع دیتا ہے کہ اچھائی اگر ان کے اندر وہ بھی دکھا دیں، اور برائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. مگر یہ نتیجہ سندھو صاحب آخر نکل کر رہتا ہے، وہ فحاشی اور بے حیائی ان قوموں کو لے ڈوبتی ہے. اللہ نے قوم سمود قوم عاد کا کہا، اب بھی جا کر ان کی عمارتیں دیکھو. مولوی صاحب تو دیکھ کر آئے وہ تفہیم القرآن نقشے میں، اب بھی غاروں کے اندر ایسے کئی منظرہ محل ہیں کہ آدمی باہر سے دیکھتا غار ہے، اندر اتنی ترقی کر گئے. اللہ قرآن میں قریش کو کہتا کہ تم ان کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، مگر ان کا تمدن انہیں بچا سکا. جب بگڑ گیا نہ باغات بچا سکے، نہ ان کی نہریں بچا سکیں، نہ وہ سد مارا بچا سکا. وہی ہیڈ ان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا. مگر صبر 1000 سال، کبھی 3,000 سال ہوئے، سب تباہ. روما دیکھ لیں، یونان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، جہاں یہ عرب میدان میں آئی عرب اریانی ہوئی ہے بچے. پردہ جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا پہلے اس میں عقلی بحث کی، ساری تاریخیں دیکھ لو. جس معاشرہ میں یہ اختلاف ہوا بچنے مرے ہی نہیں، کرپشن روک ہی نہیں سکتی، نہ کوئی روک سکتا. میرے استاد تھے پرشین اور اردو کی، بہت اچھی بات کرتے ہیں. اس وقت تو وہ ذہن میں کچھ کمی نہیں، اس سے بعد میں کچھ طائب ہو گیا. منظور حسین شور اللہ ان پر بھی رحمت اللہ، وہ صاف کہتے تھے کہ یہاں سے اوپر جو جی چاہے بکتا رہے، کہ میں بڑا اپنے پر اعتماد رکھ رہا ہوں، عورتیں بھی ہوں، میں نہیں تھی. کہتا بکتے ہیں، جیسے آگ پر موم رکھ لیا جائے سوال پیدا ہوتا کہ وہ نہ ڈلے. جھوٹ بولتے ہیں کتے کے، عورت کے ہوتے ہوئے جذبات نہیں ہوئے، صرف جھوٹ بول کے لوگوں کو بڑا کر، ورنہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عورت اور بالغ مرد ان کے خیالات میں ایسا تلاطم نہ برباد ہوتے ہیں. مگر اللہ نے کہا ان یوم عند ربک کالف سنۃ مما، تم 1000 دن سال گنتے اس کو، میرا بھی ایک دن بھی نہیں ہوا. میری تقویم جو ہے اس کے لمبے پیریڈ ہو کر رہتا. بالکل آخر نہ ان قوموں کو اللہ برباد کرے. ان کے نشان زمین پر ہے، دنیا دیکھے کہاں گئے، قلعے کھڑے ہیں، محل کھڑے نہیں، نام و نشان رہا. بی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت اختیار نہ کرو. جب ہم اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرقہ واریت اختیار نہ کرو، تو ہمارے کچھ دینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور پھر ہمارے دینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا باہمی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. ہم انہیں عرض کرتے ہیں کہ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرو، کیونکہ قرآن کے خلاف احادیث مبارکہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی حدیث قرآن مجید کا اختلاف کرتی ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بہت اچھی بات ہے، آپ نے میری ساری گفتگو بھی سنی نا، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں، میری ساری کیس کتابیں بھی، اور یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر میں ہر گروہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اصل آپ کتابیں دیکھیں، یہ مناظرے کی باتیں چھوڑیں، جو آپ کے اصل سوال کرنا وہ سارے عربی میں پڑھے ہیں، شیعوں کے بڑے خدا کے لیے ان کو پڑھیں، امت کو ایک ہونے دیں۔ باقی جو ہے نا آیت، اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے میرے بھائی کو، آپ لوگوں کو بھی، کہ اختلاف فطری کی، یہ جو کہتے ہیں اختلاف نہ ہو یہ ممکن نہیں نہ ہو سکا۔ آپ ہر فن میں دیکھتے ہیں، ہر شعبے میں دیکھتے ہیں، وہ طب کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، ریاضی کا ہو، تھیوری میں اختلاف روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنی سطح مختلف رکھی ہے، سوچ میں فرق ہے، اس کو روکنا ظلم کرنے والی۔ گل ہائے رنگ رنگ سے اے دین سے چمن، اے ذوق اس جہاں کو اے زیب اختلاف سے۔ لوگوں نے جب اس کو مخالفت کا سبب بنا لیا نا، جھگڑے اور لڑائیاں اور ایک دوسرے سے نماز نہیں پڑھتے، یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نزاع کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اختلاف علمی، ایک شخص کہتا ہے اس آیت کا مفہوم میری سمجھ یہ آتا، عربی زبان کے بعد بنتا وہ مانا، وہ اپنے دلائل دے، دوسرا کہہ نہیں میں اس بات کا یہ مانا سمجھتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک شاعر گزرے غنی پنجاہی، انہوں نے مثنوی لکھی فارسی زبان میں، ان کے دور میں پھیل گئی، لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگے۔ وہ رات ایک جگہ ٹھہرے کسی گاؤں میں، تو وہاں صبح کے وقت مدرس جو تھا وہ مثنوی ان کی پڑھانے لگا، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ غنی ہے لکھنے والا۔ ایک شعر کے اس استاد نے 16 معنی بیان کی اور وہ بنتے تھے، نکال کو اس نے کہا یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ بعد میں غنی پنجائی اس سے ملے، انہوں نے کہا بھائی آپ تیرے علم پر تو میں نا آفرین کہتا ہوں کہ جو میرے دماغ میں نہیں تھا آپ نے وہ معنی بھی نکالے اور بنتے، مگر ان 16 میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ معنی تھا۔ اس لیے 17 معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے لڑائی کی بات نہیں، دل کھلے ہو رہے تھے۔ اب قرآن میں دیکھیں، میرا بھائی بھی سنیں، قرآن میں آتا ہے جہاں حضور غسل کے مسائل آپ پڑھے لا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو، لفظ لمس ہے، ٹچ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال جو انہوں نے ظاہر کا معنی لے لیا لٹرلی، کہ لفظ تو یہ چھوا، اس لیے آدمی نے اگر وضو کیا ہو اور بالغ عورت کو چھو لے، بے شک اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی، کوئی بڑا خیال نہیں، بس چھو گیا ننگے بدن کو، وہ کہتے ہیں لا مستم النساء، عورتوں کو چھو گیا، اللہ کہتا ہے وضو کرو۔ اب ان کی بات کو بھی جھٹا نہیں سکتے، لفظوں میں تو یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کنایا، جو پردے کی بات ہے نا وہ کھلی نہیں بیان کی جا سکتی، شرم کی باتوں کو پردے میں بیان کی، یہ چھونا ویسے چھونا نہیں ہے، یہ جماع کی بات ہے۔ اب دونوں رائے ہو گئیں بالکل علم کی بنیاد پر، کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ چھونا ایسے جیسے قرآن عورتوں کے قریب نہ جاؤ، تو قریب کا یہ معنی تو نہیں، بالغ آدمی سمجھا کہ ویسے نہ پاس بیٹھو، نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مباشرت کی بات، تو ایک لفظی لے رہا کہ چھو گئے، دوسرا اس کا معنی لے رہا ہوں مباشرت کا۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اختلاف پر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں دراصل یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عقل چھین لی جائے اور ان سے دیانت چھین لی جائے۔ جب تک یہ دو باتیں اختلاف نہیں ملے گی، اگر سوچنے کی گنجائش دو گے کہ ہر شخص سوچے آزادانہ، اور یہ بھی حق دو گے کہ ایمانداری سے جو تم نے سمجھا آزادانہ بیان کرو، اختلاف سامنے آئے گا۔ یا عقل چھینو گے کہ میں نے جو کہہ دیا بس کوئی نہ بولے، یا سمجھا بے شک تم نے کچھ ہے مجبور ہو کر وہی کہو جو میں کہوں، جان ختم کرو۔ اگر یہ نہیں اختلاف رہے گا، مخالفت نہیں، نزاع اور مخالفت، لڑائی جھگڑے کوئی۔ اور آیت کی بات بھی سنیں، اللہ نے جو آگے بات کی وہ بھی عام اور معنی سمجھتے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو گروہ من بعد ما جاءتہم البینات، جب کہ ان کے پاس واضح باتیں آ گئی۔ دین ہے دو قسم کا، یہ سن لیں آسانی کے لیے، ایک بینات ہے، اس میں اختلاف کا حق نہیں، قرآن نے بینات کا روکا، یہ علمی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک حصہ بینات کا نہیں ہے، وہ اخبار احاد پر مبنی ہے، سنتے ہیں نفل، کسی کو آپ نے بتا دیا کسی کو نہیں، وہ چیزیں سے ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا۔ بینات ہیں دین کا، وہ واضح اور متواتر ہے دین، جس کا اختلاف کر کے کوئی شخص مومن نہیں جاتا۔ شراب حرام ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ایسی باتیں، زنا حرام ہے، یہ عورتیں حرام ہیں، یہ بینات ہیں کلیئر، ان میں اختلاف کرے مسلمان ہی نہیں، ضروریات دین کا منکر کافر۔ مگر جو باتیں ایسی ہیں کتنی واضح نہیں کی گئیں آسانی کے لیے کہ لوگ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ جیسے میں نے نماز کی مثال دی، آج یہ ہیں سارے جو ہے نا کرنے والے، جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہر عالم لکھتا ہے کہ ہاتھ باندھنا فرض نہیں، واجب نہیں، پھر مستحب سنت، اگر نہ بھی باندھے نماز صحیح۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ نہیں باندھتا آرام سے کھڑا رہتا نماز کو کیا،
جو نہیں باندھتے وہ بھی مانتے کہ باندھ لی جائے تو نماز کا کوئی نہیں. تو ایسے حصے جو ہے نا غیر بینات، ان کو اتنا نہیں سختی سے بیان کیا گیا کہ لوگ جکڑے جائیں. کچھ آزادی دی گئی ہے کہ جیسے جی چاہے کو آدمی کر لے. ایک حدیث پاک آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا، مسائل سے واقعی ہو جاتی. ایک شخص نے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام کا غسل جنابت کا کیا طریقہ تھا؟ اگر پہلے وقت کی حاجت ہو جاتی تو کیا غسل کر کے سوتے یا صبح کر؟ اماں نے فرمایا بیٹا اس میں کوئی سختی نہیں تھی، کبھی آپ سونے سے پہلے نہا لیتے تھے، کبھی ویسے ہی سو جاتے تھے پانی کو چھوئے بغیر. اس شخص نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الدین ہمارے ساتھ، شکر ہے اللہ کا جس نے دین میں آسانی رکھی. پھر اس نے پوچھا حضور وتر کیسے پڑھتے؟ فرمایا کبھی پہلے وقت ہی پڑھ لیتے، تھکے مندے ہوتے زیادہ پچھلے. اس پر بھی اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. فرمایا پھر جب نماز پڑھتے تہجد اونچی آواز سے، انہوں نے کہا اگر کوئی نہیں پاس ہوتا تھا سویا ہوا جو بستر بناؤ تو ذرا بلند آواز سے پڑھتے تھے، ورنہ تینوں سوالوں پر وہ کہتا رہا شکر ہے اللہ کا جس نے دین میں آسانی رکھی. تو دین کو آسان رکھنے کے لیے ایک حصہ ایسا چھوڑ دیا گیا. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو جنگ کا میدان بنا لے. وہ آسانی تھی کہ یوں کر لو یا یوں کر لو، کوئی بات نہیں. اس میں اختلاف ہے اماموں کا، کوئی بڑی بات نہیں. آپ جتنے مسائل پوچھیں خوش ہو جائیں گے کہ مولانا آپ نے تو مزے کی زندگی بتا دی کہ اس طرح بھی کر لو اس طرح. جو بینات ہے نا، قرآن نے بینات کا کہا کہ بینات آ جانے کے بعد جو اللہ رسول نے بار بار کھول کر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی، ان میں کوئی جھگڑا شروع کرے نا تو پھر بھائی یہ تو ایسی کلیئر بات میں وہ جھگڑا کر رہا ہے، اس کا مسلمان رہنے کا رضا نہیں. جیسے کئی نامراد کہتے ہیں شراب حرام نہیں، نشہ حرام ہے، یہ جاوید اقبال ہی بکتا رہتا ہے. بالکل غلط بات ہے. آپ پیتے تو پیتے رہے، حرام پوری امت جانتی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظائر بینات میں سے کہ آپ نے بنا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام. اب ایسی باتوں میں اختلاف کرے گا پھر بھائی والی بات کہ دین کو خراب کر. اگر وہ خود اللہ رسول نے آسانی کے لیے چھوڑ دی ہے، اس بارے میں تشدد نہ کیا جائے، لوگوں کو آزادی دیجیے. اب کئی مولوی حضرات مجھ سے جھگڑ پڑ کہ آپ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پی لو. میں کہتا ہوں صحیح بخاری نکال لو. یار تم نے کیوں وہ مسئلے بنا لیے جو دین نہیں ہے؟ آپ بیٹھ کر پیے زیادہ بھائی یہی بہتر. مگر آپ حضرت ابوبکر سے عائشہ صدیقہ سے ساتھ میں نبی خاص سے حضرت عثمان سے ہاتھ کھڑے ہو کر پیچھے سے محتاج امام محمد نکالو. اور امام محمد فرماتے ہیں یہی میرا مذہب، یہی میرے استاد ابو حنیفہ کا تھا. کوئی اختلاف نہیں ہوتا، آپ خود بنا لیتے. افراد تفریح ہر طرف ہے کہ مسئلے کا پتہ ہی نہیں اور دین بیان کرنا شروع کر دے. حضور نے منع کیا کھڑے ہو کر پانی سے، بھائی یہ منع کیسا نہیں تنزیہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھو پیو، ورنہ کھڑے ہو کر آپ نے پیا. امام بخاری باب شرب قائم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں پانی منگا اور کھڑے ہو کر پی کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو بڑا جانتے ہیں، اس لیے میں نے کھڑے ہو کر پیا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں نے کئی بار حضور کو کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا. تو پہلے ایسی باتوں کو پتہ کرو کہ بینات کیا ہے واضح، ان میں نہ اختلاف کرتا تو اس کو سمجھاؤ بھائی دین کو خراب نہ کر. جو غیر بینات ہیں خود اللہ رسول نے انہوں نے آزاد چھوڑ دیا، ان میں سختیاں نہ شروع کریں. تو فرقے کی بات آپ نے کہی، اللہ کے رسول کی طرف سے پہلے تو یہ یقینی نہیں کہ آپ نے فرمایا 72 فرقے بنے ہیں. اس لیے امام بخاری مسلم نے ان کو نہیں لیا کیونکہ ان کی سندیں اتنی مضبوط نہیں تھیں. امام ترمذی وغیرہ لیا، ساری سندیں مدروع ہیں. اسی لیے امام بن حزم فرماتے ہیں کہ ایک بھی ان میں سچی، ایک روایت بھی نہیں ٹھیک نکلی، مگر چونکہ کئی ساری ہیں ملا کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے پیش ہوئی پکی نہیں، مگر اس میں اجازت نہیں دی. بھائی کا جو اعتراض نا، قرآن کہتا فرقے نہ بنو، حضور نے کہا بنو. بنو کہاں کا؟ ہماری بدبختی کی کہ بن جائیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ اس امت میں بھی ایسا حرامی پیدا ہوگا جیسے اسرائیلیوں میں سے کسی نے اگر ماں سے زنا کیا، اس میں بھی حرامزادے پیدا ہو جائیں گے ماں سے زنا کریں. یہ قرآن کے خلاف نہیں کہ کریں نہیں، ان کی حرامزادی کا بیان کیا کہ بگڑ جائیں. تو فرقے بننے پر مور نہیں لگائی کہ بنو، جو بنتے قرآن کے خلاف بنتے، پھر بیان کر دیا کیسا ہوگا. ظالم حاکموں کا بیان کیا، آئیں گے وہ یہ نہیں کہا کہ بنے ظالم حاکم، بن جائیں گے بلکہ. تو یہ فرقے بننے کی بات بھائی کہ یہ کہ لوگ بنا لیں، ظلم کریں گے، بالکل قرآن کے خلاف ہے. حضور نے یہ نہیں کہا بنانے چاہیے، بنائیں گے تو غلط کریں گے. اور ساتھ یہ بھی بات میں واضح کروں، جیسے امام شاطبی رحمۃ اللہ نے کہا اور امام طبری فرماتے ہیں کہ اس کا ہمارے دینی فرقوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی علم کی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے شیعہ سنی بڑے کوئی تعلق نہیں ان سے، یہ سارے ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، جنتی. یہ سیاسی فرقے جیسے ہے نا کہ ٹانگے کی پارٹیاں کہ 73 بن گئی، 10 آدمی ایک جماعت بنائے پھرتا. حضور نے ان کا کہا، اسی لیے بعد میں فرمایا جو صحیح حدیث ہے کہ الجماعت، جو کثرت جہاں ہوگی، کیونکہ جمہوری نظام تھا، فرمایا جدھر زیادہ جماعت ہوگی وہ جنتی ہے، جو شرارتی پارٹیاں ہوں گی وہ سب دو. یہ بحث پوری آپ کو علیہ السلام شادی میں پڑھنی چاہیے کہ یہ دینی فرقے کوئی نہیں، یہ عالموں کا اختلاف ہے. دنیا کے لالچ پر حکومت کے لیے اتنے بگڑ گئے، 10,000 آدمی ہو گئے. ان گروہوں کا کہا کہ 72 سے بھی زیادہ گروہ ان میں بن گئے. پاکستان میں تو بن گئے، لوگوں نے دیکھا کہ پارٹیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں. تو سیاسی گروہوں کی بات ہے کہ یہ جو ہیں سب دوشی
شرارتی فسادی الجماع، جو جمہور ہوں گے جو امت میں سے چنیں گے نیک خلیفے کو، وہ حق پر ہو۔ یہ بہت سی باتیں جن میں سے ایک چاہتا درس دیا جائے، مگر اختصار سے میں آپ کے سامنے